بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسند زیب صدارت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا خالد محمود صاحب، یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد انور نقشبندی صاحب، عزیزم حضرت مولانا محمد عثمان نقشبندی صاحب، وسامعین و سامعات ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ جمادی الثانی کے آغاز سے جو سلسلہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنسز کا شروع ہوا، آج اس کی 14ویں نشست میں میں اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سب سے منفرد ہے اور اس کی لذتیں آپ کو انتہائی احسن انداز میں محسوس ہوں گی، چونکہ ہمارے یہ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ بامقصد پروگرام ہے جس کا بنیادی مقصد افہام و تفہیم ہے۔ اس لیے ہم نے ہر موضوع کا الگ الگ پروگرام میں انتخاب کیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مشاورت میں صدیق اکبر کا مقام۔ اس سے پہلے جو 13 پروگرام گزر چکے اس میں الگ الگ موضوعات پہ بات ہوئی، اور آج ہم ذکر کریں گے وہ ہستی جو نبیوں کے بھی امام ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت میں یہ مقام عطا کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جو سارے نبیوں رسولوں میں درجے میں بلند ہیں۔ وہ اپنی مجلس مشاورت میں جس ہستی سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں، ابتدائی ادوار سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی رازدانہ گفتگو بھی کی اور جس ذات پہ پورا اور مکمل اعتماد کرتے ہوئے ایسی ایسی مشاورت کی جو اس وقت کے کسی بھی فرد کے ساتھ نہ کی، وہ کامل اعتماد امام الانبیاء علیہ السلام کو جس ہستی پر تھا، اس ہستی کا نام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ساتھی ہیں جو سفر و حضر میں بھی ساتھ رہے، ہم رقابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی پاتے رہے، اور وہ ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں خدمت میں مصروف عمل ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں کا استحقاق پاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مشاورت کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ اپنی گفتگو کے تمہیدی جملوں میں پہلے یہ سمجھاتا جاؤں
یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قطع نظر کے وحی کے نزول کے ساتھ اللہ سے علم پانے والے ہیں، لیکن پروردگار نے قوت فکر میں ان کو اعلی مقام عطا فرمایا۔ ان کی قوت فکر کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے اغیار بھی مانتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے دا گریٹ 100 پیپل بک لکھی، باوجود اس کے وہ کرسچن ہے، اس نے ٹاپ آف دا لسٹ آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ لوگوں نے سوال کیا تو خود عیسائی ہے، کرسچن ہے، چاہیے تھا کہ اپنے نبی اور پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، تم نے مسلمانوں کے نبی کا نام لکھا۔ اس نے کہا میں نے سب کو پڑھا، 30 سال لگائے، ان شخصیات کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اس کائنات کی سب سے اہم اور افضل ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے کیے گئے فیصلے، آپ کا تدبر، تفکر، قوت فکر میں اعلیٰ ترین مقام، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے اس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، لیکن دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت سے مشورہ بھی کر رہے ہیں۔ مشورہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حکم دے، صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا ایک اشارہ ہو جائے تو بدر کے مشورے میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا آپ ہم سے بار بار نہ پوچھیں کہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ اشارہ کریں، آپ کے ہم اشارے کی پیروی کریں گے، قوم موسیٰ کی طرح نہ کہیں گے کہ جاؤ جا کے آپ اور آپ کا خدا لڑے، اللہ کی عزت کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ اشارہ کریں تو ہم اپنے گھوڑوں کو برق الغماز سے بھی ٹکرا دیں گے، سمندروں میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ کرام تو صرف سرکار کے اشارے کے منتظر تھے، تو پھر مشورہ کیوں کیا گیا؟ پھر مجلس مشاورت کیوں سجائی گئی؟ پھر صدیق اکبر سے رائے کیوں لی جاتی ہے؟ پھر مجلس مشاورت میں صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند اور جدا گانا کیسے ہوا؟ گرامی کے حضرات، اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف قانون دان نہیں بلکہ قانون ساز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مناسب نبوت ذکر کیے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی بھی سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن کا بھی تزکیہ اور پاک کر کے ان کے باطن کو بھی روشن و منور کر دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا مقام اللہ نے اعلیٰ عطا کیا۔ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھا کہ یہ جماعت جن کو میں تیار کر رہا ہوں یہ صرف تھیوریٹیکل سٹڈی نہ کرے بلکہ پریکٹیکل پرفارم بھی کرے۔ جب کسی بھی چیز کی تھیوری پڑھی جاتی ہے تو تھیوریٹیکل سٹڈی کے بعد اس کی پریکٹیکل پرفارمنس کے لیے اس کا باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، اس کو عملی تجربات سے گزارا جاتا ہے، اس لیے کہ چیزیں جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوں تو پھر جا کے وہ کما حقہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج جب بھی کوئی سٹڈی کروائی جائے، آج ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کو صرف لفظوں تک نہیں لکھا جاتا
بلکہ اس کے لیے کویسچنئر حل کروائے جاتے ہیں، اس کے لیے انٹرویو لی جاتے ہیں، اس کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ صرف تھیوری سے واضح طور پر احکام کلیئر نہیں ہوتے، اس تھیوری کو کما حق کو پختہ کرنے کے لیے اس کی پریکٹیکل پرفارمنس ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے تھے، اے میرے پیارے صحابہ، قیامت تک اب جو دین باقی رہے گا اس کے لیے صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ ایک وہ تھیوری ہے جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور ایک مجلس مشاورت کا پریکٹیکل ہے جس میں میں تمہیں اس کی عملی تعبیر بھی سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت کو سجایا اور ایک ایسی جماعت تیار کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھی۔ فرمایا یہ صرف صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کو میدان عمل میں لے کے 27 غزوات میں خود تلوار اٹھا کے ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ کتنے غزوات میں جی؟ 27 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ 86 جنگیں وہ ہیں جن میں سرایا بھیجی۔ فرمایا ہم جہاں جہاں تربیت دیتے ہیں وہاں ان کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ کبھی موتا میں روانگی کی جا رہی ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر سرایا کی طرف بھیج رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی کائنات میں، یہ وہ واحد مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہیں جنہوں نے محبوب خدا سے صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کے پڑھا بھی ہے، مسجد نبوی کے منبر و محراب سے درس لیا بھی ہے، اور سرکار کے حکم پہ میدان عمل میں اتر کے محبوب خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی کو کسی محاذ پہ بھیجنا ہو، جب کسی کو کسی اعتبار سے تیاری کروانی ہو، تو پھر ان کو اعتماد میں لینے کے لیے مشورہ بھی کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت کا قیام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کرام سے مشورہ لینا، باوجود اس کے قوت فکر میں سب سے اعلیٰ، کردار میں سب سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر، کائنات کا سارا تدبر جمع ہو جائے، سارا علم جمع ہو جائے، میرے محبوب کے علم کے ایک قطرے سے بھی اس کی مناسبت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ تدبر اور علم و حکمت عطا کیے۔ اس لیے امام بصیری جب بیمار ہوئے آپ نے قصیدہ لکھا، فالج کا اٹیک ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا بصیری میرے لیے بھی کچھ لکھا ہے؟ کہا ہاں پیارے آقا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ہم نے یہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ اس میں ایک مقام پہ آ کے امام بصیری کہتے ہیں پیارے آقا آپ کی شان تو یہ ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، پیارے آقا آپ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے علم کے سمندر کے سامنے لوح و قلم کا علم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کا علم اتنا وسیع سمندر ہے، اس کے سامنے لوح و قلم کیا ہے جی؟ ایک قطرہ۔ من علومِكَ، من تبعیدیہ ہے جو بہت بیان کرتا ہے، جو اس میں سے ایک جزی بیان کر رہا ہے کہ ایک جز مصطفیٰ کے علم کا لوح و قلم کا علم ہے، تو جس کے علم کا ایک قطرہ لوح و قلم ہو اس کے باقی علم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لیکن یہ علم ہمارے آقا نے مجلس مشاورت میں بانٹا، جو محبوب علم میں اتنے اعلیٰ ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے مجلس مشاورت میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام، ہمارے آقا چاہتے تھے کہ یہ جو علم، تدبر، تفہیم اور فہم و ادراک کی صلاحیتیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدوس نے عطا کر کے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ ہمارے آقا چاہتے یہ تھے
اس مجلس مشاورت میں جب سوال ہو، ادھر سے فاروق اعظم بولے، ادھر سے صدیق اکبر بولے، ادھر سے فاروق اعظم کے ساتھ مولا علی کی آواز آئے، ادھر سے عبداللہ ابن مسعود بولے، ادھر سے معاذ ابن جبل بولے، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ان کی رائے آئے۔ ہمارے آقا قانون دان نہیں، قانون ساز ہیں۔ ہمارے آقا ان سے مشورہ کر کے پھر ایسا قانون بنائے کہ قیامت تک لکھا جائے گا کہ جس اسلام کے شجر کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہ شجر صحابہ نے خون جگر سے سیراب کیا ہے۔ اس میں صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں، سرکار سے سوال کرتے ہیں، رب قرآن اتارتا ہے، اس دین کی تکمیل میں صحابہ کرام کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر میں اس پہ بات کروں فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، یہ ختم ہی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام کیا کیا بارگاہ مصطفیٰ سے پوچھتے تھے اور رب قرآن کی آیتیں اتار کر ان کی تفصیلات بتاتا رہا۔ لیکن ہمارا ٹاپک مجلس مشاورت ہے، اس لیے میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے جو مشورے کیے، اصل میں ہمارے آقا ان کی ذہانت اور فطانت کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، ان کی گروتھ چاہتے تھے کہ میرے پاک صحابہ جب میرے سامنے بیٹھ کر مشورے میں شامل ہوں گے تو میں ان کی رہنمائی کروں گا کہ یہ بات یوں کہی جاتی ہے، یہ جملہ ایسے کہا جاتا ہے، یہ بات ایسے ہو سکتی ہے، لیکن رائے سب کی ہو۔ ادھر سے ایک صحابی کی رائے آئے، ادھر سے دوسرے کی آئے، پھر معاملہ باہمی مشاورت سے طے ہو، اور اس طرح ایک خوبصورت گلدستہ پھولوں کا تیار ہو۔ اور سرکار فرماتے ہیں مشاورت کرو، اس میں اللہ رب العزت بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو ابو بکر ابو بکر۔ اس لیے یا صدیق اکبر، اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب جتنے بھی اہم معاملات ہیں ان میں مشورہ بھی کر لیجئے۔ یہ مشورہ اللہ رب العزت کی تائید کے حصول کے لیے ہوتا، یہ مشورہ صحابہ کرام کی تربیت کے لیے ہوتا، یہ مشورہ صحابہ کرام کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں ان کو نکھارنے کے لیے ہوتا، یہ مشورہ ان ایبیلٹی کو مزید ڈیولپ کرنے کا ذریعہ بن جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ اپنی رائے دیتے، اس رائے میں مصطفیٰ کی رائے شامل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس مشورے میں برکت پیدا فرما دیتا۔ جب صحابہ کی رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شامل ہو جاتا تو اس حکم کی وجہ سے پروردگار اس رائے کے اندر اور برکتیں پیدا فرما دیتا، اور صحابہ کرام کے سینے چوڑے ہو جاتے اور کہتے آج میں نے رب سرکار کی بارگاہ میں یہ رائے دی، سرکار نے میری رائے کو قبول کر لیا، پتہ چلا سرکار کو میری رائے پسند آ گئی ہے۔ اب یہاں جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت سے سمجھ آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہت سی رائے ایسی ہوتی جو سرکار کی رائے کے موافق ہو جاتی۔ اس کی وجہ تصوف میں ایک ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے، تصوف شیخ اور تصور شیخ، یعنی شیخ اور پیر و مرشد کا تصور۔ اسی لیے روحانیت میں پیر و مرشد کا قریب ہونا یا دنیا میں ہونا ضروری نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، وہ قبر میں بھی ہوں، مرید تگڑا ہونا چاہیے۔ مرید، میں پھر عرض کروں گا یہ بات آپ کو پھر سمجھ آئے گی اگر توجہ ہے، مرید تگڑا ہو، وہ اپنے وظائف اور عہد پورے رکھے، وہ اپنے وظائف کو معاملات کو درست رکھے۔ اب مرشد دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے،
تصور شیخ اگر آپ کا مضبوط ہے تو آپ اپنے شیخ کے دل کے خیالات سے بھی باخبر ہو جائیں گے. آپ ان کے وہ تصورات کو اپنے دامن میں بسا لیں گے جہاں تک ہو سکتا ہے ظاہری محفل میں بیٹھنے والا نہ پہنچ سکے. مثلا جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، باطنی آنکھ سے دیکھا. ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے صرف ظاہر سے دیکھتے ہیں. حضرت اویس کرنی یمن میں ہیں، ایک قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا، کہا رکو، میرے محبوب کے شہر سے آئے ہو، بتاؤ تو ذرا میرے محبوب کا حسن کیسا ہے. جو صبح سے شام تک دیکھتے تھے وہ حسن بیان کرنے لگے. کرتے کرتے کہا نہیں رکو، ادھر ہی رکو، مجھ سے سنو. میرے آقا کے ہونٹ ایسے ہیں، میرے آقا کے لب ایسے ہیں، ان کا حسن ایسا ہے جو حسن ان لوگوں نے بیان کیا جو صبح سے شام تک رخ مصطفیٰ کو تکتے تھے. خدا کی قسم وہ حسن ظاہری دیکھنے والا بیان نہ کر سکے جیسا حسن باطنی آنکھ سے دیکھ کر ویسے کرنی نے بیان فرما دیا. جیسا حسن حضرت ویسے کرنی نے یمن میں بیٹھ کر بیان کیا، پتا چلا جس کا تصور شیخ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے کامل مرشد سے تعلق رکھ کر اگر میلوں دور بھی ہو اور اپنے مرشد کا تعلق دل میں بسا کر وہ اپنے اس تمام معاملات کو ذکر کر دیتا ہے. اب سنیے، اس کائنات کے سب سے کامل اکمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سچا مرید ملا، جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اکبر بھی ہے، صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے جن کو سرکار سے ایسا تعلق ملا، ادھر سے سرکار دل میں سوچتے ہیں، ادھر سے زبان ابو بکر صدیق پہ آ جاتا ہے. اب مشورے کا یہ نہیں کہ صدیق اکبر کی رائے اور ہو جائے اور سرکار کی اور ہو جائے، ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کامل کے ساتھ کامل مرید کا تعلق جڑ جائے، جب کامل شیخ سے کامل مرید کا تعلق جڑ جائے، پھر شیخ نظر بند کر کے دل میں کہے آج ایسے ہی ہو جائے، تو پھر بابا بلے شاہ بھی آپ کو سر جھکا کے نظر آتا ہے. تو پھر آپ کو ایسی ایسی رائے بھی ملتی ہے کہ ادھر سے فاروق اعظم رائے پیش کریں، ادھر سے اللہ قرآن کی 20 سے زیادہ آیتیں اتار دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رائے جو محبوب کی تھی وہ دل میں ہے، اور جن کا جتنا کامل تعلق ہوتا ہے وہ اس رائے کو پہچان جاتے ہیں. اب ہمارے آقا مجلس مشاورت میں ابو بکر صدیق کو کیوں ڈھونڈتے تھے؟ آپ جانتے تھے مزاج شناس مصطفیٰ ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اور محبوب کے دل میں کیا خیال آیا ہے یہ جانتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہی ہیں. وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خطبہ حجت الوداع کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، گلے مل رہے تھے، مبارک ہو، دین مکمل ہو گیا. ابو بکر صدیق کونے میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. کہا بھی آج تو خوشی کا دن ہے، دین کی تکمیل ہوئی. کہا تمہیں دین کی تکمیل کی خوشی ہے، مجھے مصطفیٰ کے بچھڑنے کا غم ہے. یہ مزاج شناس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجلس مشاورت میں ابو بکر صدیق کا مقام سنیں. ابتدائے اسلام کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے بعد کفار مکہ نے مل کر فیصلہ کیا ان کی دعوت و تبلیغ کو جیسے بھی ممکن ہو روکنا ہے. پہلے انہوں نے اوچے ہتھ کنڈے کیے، جو راستے مکہ کی طرف آتے تھے لوگوں کو بٹھا دیا کہ لوگ باہر سے آتے ہیں غلہ لینے اور سرکار سے ملتے ہیں، جب ان کے پاس آتے ہیں تو محمد عربی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. راستوں میں بٹھا دیے.
کہا ایک ہستی ہے یہاں نعوذ باللہ، انہوں نے سرکار کو کاہن کہا، جادوگر کہا کہ ان سے نہ ملنا، جو کام صحابہ کرام نہ کر سکے وہ کافروں نے خود ہی کر دیا۔ آپ کو میں کہوں ادھر نہ دیکھیں، سارے ادھر دیکھیں گے، انسان کی فطرت ہے۔ جب ان کو روکا گیا کہ ان سے نہ ملنا، وہ کہتے پہلے تو نہیں ملنا تھا، اب تو مل کے جائیں گے کہ ہیں کون، ہیں کون۔ اب ہر طرف محبوب خدا کی عظمتوں کے ڈنکے بجنے لگے۔ اس مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر میں آ جاتے، گھنٹوں بیٹھ کر اس ایام میں جس ہستی پر ہمارے آقا کو اعتماد تھا اور مشورے میں ہمارے آقا ان کو شامل کرتے رہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد ہی تھوڑی تھی، اس وقت میں بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جس ہستی کو پورا اعتماد تھا، اور ابتدائی ایام میں جو مجلس مشاورت صدیق اکبر کے کبھی گھر میں جمتی ہے اور کبھی کاشانہ محبوب خدا میں جمتی ہے، ابتدائی ادوار میں کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے پر مشورہ چل رہا ہے، کہیں ابو بکر صدیق مولی قیمت دے کر امیہ بن خلف سے خریدتے ہیں اور خرید کے آزاد کرتے ہیں، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت و تبلیغ میں مشاورت ان سے کر رہے ہیں ابتدائی ادوار میں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اور جس وقت حبشہ کی ہجرت ہوئی اور وہ تجربہ کامیاب رہا، ہمارے آقا کے دل میں بھی خواہش تھی کہ اب ہمیں بھی ہجرت کا حکم مل جائے۔ کفار مکہ نے بہت تنگ کیا، طرح طرح کے معاملات کیے، ہمارے آقا کی خواہش تھی کہ کاش مجھے یہ موقع ملے، اذن ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال شیب ابی طالب میں معصور ہیں، ابو بکر صدیق کا ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ جب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق پھر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل مرحلے میں ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا، صرف زبانی کلامی نہیں، صرف زبانی کلامی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا، مجھے کسی کے مال نے دیا ہی نہیں ہے۔ مالی ایسے پیش کرتے، ہزاروں دینار ایسے پیش کرتے پیارے آقا، کیونکہ دین کی تبلیغ صرف ایسے تو نہیں ہوتی، اس کے لیے فنڈ بھی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی ایسے ہزاروں درہم پیش کر رہے سرکار کی بات۔ پتہ چلا ان کا مشورہ صرف قولی نہیں تھا بلکہ عملی بھی تھا، زبانی نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی بھی تھا سرکار کی بارگاہ میں۔ اور ایک وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، وہاں اس وقت بہت سے صحابہ ہیں مکہ میں، ہمارے آقا نے خواہش کا اظہار کس سے کیا؟ مثلا آپ کی زندگی کی کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے، تو جو آپ کا سب سے قریبی ہے یا جس پر آپ کو پورا اعتماد ہے، آپ اسی سے بات کریں گے نا۔ تو ہمارے آقا نے بھی ایک دن باتوں میں کہا، ابو بکر مجھے یقین ہے اب اللہ ہمیں ہجرت کا حکم دے گا، اور میری یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار سفر ہجرت میں میرا ساتھی تجھے ہی بنائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ قربان، اونٹنی خرید کر وقف کر دی اور وہاں پالنے کے لیے غلام کو دے دی 3 مہینے پہلے ہی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راز و نیاز میں جن کی مشاورت اور باتیں چلتی رہیں وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ جب حکم آ گیا ہجرت کا، کفار مکہ نے گھر کا محاصرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے خاک ان کے سر پہ ڈالی، تلواروں سے نکل کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ہستی کے گھر میں پہنچے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی تو اور بھی تو صحابی تھے، مرکز تو دار ارقم تھا جہاں تعلیم دی جاتی تھی، ہمارے آقا حضرت ارقم کے گھر نہیں آئے، باقی بھی تو موجود تھے۔ ہمارے آقا نے کہا ابو بکر اہل خانہ کو ذرا آپ کمرے میں بھیج دیں، تنہائی میں میری بات سنیں۔ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، کسی کو نہیں پتا ہمارے آقا آج تنہائی میں ابو بکر سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا کامل اعتماد۔
یہاں تک کہ سب کو ایک سائڈ پہ کیا، کہا ابو بکر مبارک ہو، رب نے مجھے ہجرت کی اجازت بھی دے دی ہے، اور جو میری خواہش تھی، رب نے اس سفر ہجرت میں تجھے میرا ساتھی بنایا ہے، تو میرا رفیق ہے۔ سفر ہجرت میں ہم رقابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ بتائیے مجلس مشاورت میں سب سے زیادہ راز والی بات اسے کہی جاتی ہے جس کی ذات پر پورا اعتماد ہو، پورا اعتماد ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق کی ذات پہ پورا اعتماد تھا، مکمل اعتماد تھا کہ یہ میرے پیارے صدیق ہیں، اور ان سے جو مشورہ ہوگا یہ بات بھی ٹھیک کریں گے۔ اور میں نے پہلے کہا وہ زبانی کلامی نہیں ہے، 3 مہینے پہلے مشورہ ہو گیا جی کہ اللہ حکم دے گا، دیا تو نہیں، انتظام سارے ابو بکر صدیق نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا جانتے تھے یہ ابو بکر صدیق ہے، اونٹنیاں بھی لے کے چھوڑی ہوئی ہیں، گھر والے سارے ان کی خدمت میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ پھر قربان جائیے، وہ 3 راتیں اور دن جو غار ثور میں گزرے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے، ادھر نظریں ابو بکر صدیق کی ہیں۔ دینی امور پر کتنے ہی مشورے ہوئے، کتنی باتیں ہوئی۔ یہ مجلس مشاورت جو جمی ہے، یہ ایسی پریکٹیکلی پرفارمنس ہے جو اس کائنات میں ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو نہ مل سکی۔ ذات مصطفیٰ ہے یا ذات صدیق اکبر ہے۔ اب اسلام کے عظمت کے لیے جتنے مشورے ہوئے ابو بکر صدیق سے ہوئے، کیونکہ یہاں یا اللہ کے محبوب ہیں یا ابو بکر صدیق ہے، اور تیسرا ہے تو خود پروردگار ہے، ان اللہ معنا۔ پتہ چلا یہ مجلس مشاورت سجی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے اہم امور پر مشورہ کر رہے ہیں، مشاورت چل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کی رائے آتی ہے، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہاں سے مدینہ شریف میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مجلس مشاورت میں ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے، ان کی بھی رائے آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ اس لیے کرتے تاکہ ان کی تربیت کی جائے۔ آج بھی بڑے گھروں میں چھوٹوں کو بھی بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، کہتے پتر انہیں نیا کام کرنا ہے، دسو کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، آخر انہوں نے بھی بڑا بننا ہے، آج ان کو مشورے میں لیں گے تو ان کو ان کی تربیت حاصل ہوگی، کل کو یہ بھی اچھے انداز میں مشورہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی۔ آج کا ہمارا موضوع سب سے یونیک تھا۔ انور صاحب ماشاءاللہ کتنے عرصے سے مجھے بتائیے، یہ موضوع پر کبھی تقریر سنی آپ نے؟ مجلس مشاورت پر یہ ہم نے پہلی مرتبہ موضوع رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت میں ابو بکر صدیق کا مقام۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے، میں نے تو صرف ابھی تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا ہے، اگر اس کے دلائل میں پیش کرتا جاؤں تو فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوگا۔ اب اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالی ہم نے جس طرح یہ سلسلہ شروع کیا، آج اس کا 14واں الحمدللہ پروگرام ہے، اور کل 15واں پروگرام انشاءاللہ یہ نالے پر جو آگے مسجد ہے انوار مدینہ اور مدرسہ ہے، وہاں انشاءاللہ تعالی ہوگا، مدرسۃ المدینہ، اجازت طاری صاحب کی